الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جامع مسجد اہل حدیث شیپ پور کے ذمہ داران، مصلیان، میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ اس دین کی جو دنیا میں تمام ادیان میں اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس عظیم الشان نعمت میں بھی مزید زبردست انعام یہ فرمایا کہ ہمیں اس دین کو، خالص دین کو ماننے والا بنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ ہم اگر صرف اس ایک نعمت دین کی، دین حق کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اپنا سب کچھ نچھاور کر کے بھی اس نعمت کا حق یا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کافر و مشرک نہیں بنایا، دوسروں کی پوجا کرنے والا نہیں بنایا، بدعتی نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے دوسروں کی باتوں کو ماننے والا نہیں بنایا۔ یہ دین اور منہج اور اس کی بنیاد پر، اس کو ماننے کی بنیاد پر ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ رشتہ ہے۔ ولا اور برا کی یہ بنیاد ہمیں اور آپ کو جوڑ رہی ہے۔ میں آپ کے لیے اجنبی تھا، آپ میرے لیے، ہم ایک دوسرے سے ناواقف اجنبی تھے، لیکن آج ہم اکٹھا ہیں تو اس نعمت دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جیسے یہ نعمت فرمائی اور اس کی بنیاد پر ہمیں اکٹھا کیا، پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کو مفید، کارآمد اور دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا اس مجلس میں، وہ ہے کہ دین علماء کرام سے ہی سیکھا جائے۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ بڑی اہم اور علمی بات ہے، اصولی بات ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہاں مسجد کے مختصر سے افراد کے بیچ ہم یہ گفتگو، یہ موضوع چھیڑ رہے ہیں، لیکن آج امت کے بہت بڑے طبقے کو اس موضوع سے متعلق صحیح رہنمائی اور روشنی کی شدید ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں دین کے سیکھنے سکھانے، اس کو سمجھنے سمجھانے کے معاملے میں اس میدان میں لوگوں نے عقل کے موٹے جو طریقے ہیں، فلسفے ہیں یا عقلی تقاضا ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ آج ایسا معاملہ ہو گیا کہ دین کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ اہل علم کی بجائے دوسروں کی طرف پھیر دیا گیا، جو بہت بڑی ایک بے راہ روی اور گمراہی کی وجہ بن گئی۔ اور یہ شروع سے ہے۔ ہمارے یہاں ایک پرانا محاورہ بولا جاتا تھا اردو زبان میں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ بظاہر یہ ایک محاورے کی طور پر بولا جاتا ہے، لیکن یہ بہت بامانہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر بیمار پڑ گئے اور کسی ایسے آدمی سے علاج کرائیں جو حکمت کو، طبابت کو، ڈاکٹری کو ٹھیک ٹھاک جانتا نہیں ہے، تو عام طور سے سنجیدہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بظاہر وہ آپ کی صحت کے لیے دعا دے گا، ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، لیکن ایسی دوا دے سکتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مہلک ہو، آپ کی جان لینے کا باعث ہو یا بیماری کو مزید بڑھا دینے کا سبب بن جائے۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ ایسا ہی معاملہ نیم ملا کا ہے کہ اگر آپ دین کی تعلیم اور درس یا افتاء اور فتوے کا معاملہ ایسے لوگوں سے کرے جو دین کو ٹھیک ٹھاک جانتے نہیں، اس کے اصولوں اور منہج و عقیدے سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کی رہنمائی انتہائی غلط کر سکتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا سکتے ہیں،
اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں ایسی باتیں بتائیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہو اور آپ کو بھی گمراہ کریں. بڑی خطرناک اور نازک بات ہے. یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اتنے سارے لوگ عقل کی اس موٹی سی بات کو سمجھتے کیوں نہیں. میں نے اکثر دروس میں یہ سوال کیا کہ ایک بات بتائیے، اگر آپ کو کیس لڑنا ہے عدالت میں تو کیا آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ایم ایس ہے، ایم ڈی ہے، لندن اور امریکہ سے جو ہے میڈیکل کی ڈگریاں لے کر آیا ہے، تو وہ اتنا جب پڑھا لکھا ہے تو کورٹ میں ہمارا کیس لڑ لے؟ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ میں سوال کر رہا ہوں. آپ کیس لڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے دواخانے، کلینک، ہاسپٹل میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیکل لائن کا آدمی ہے. ایک بہت بڑا انجینئر ہے، ہاں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کیا یہ کہنے کے لیے کہ مجھے فلاں فلاں مرض ہو گیا ہے، میرا آپریشن کرنا ہے؟ آپ نے اتنی اونچی اونچی ڈگریاں لی ہیں انجینئرنگ کی، ہاں، آئی ٹی میں اور فلاں انجینئر میں، سول انجینئر، جو بھی انجینئر ہو، آپ میرا آپریشن کر دیجئے. کسی انجینئر سے آپ آپریشن کرواتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے وہ انجینئرنگ اپنی لائن میں؟ نہیں کراتے، کیونکہ یہ اس کی لائن نہیں ہے. آپ وکیل سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مسجد بنانا ہے، گھر کی تعمیر کرنی ہے، ایک اچھا سا اتنے بائی اتنے کا گھر ہے یا مسجد ہے، اس کا نقشہ بنا دیجئے. وہ کہے گا میں وکیل ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں. ہے نا؟ یہ دنیاوی امور میں ہم موٹی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو دین کا پختہ علم نہیں رکھتے، باقاعدہ عالم نہیں ہیں، چھوٹی موٹی معلومات رکھتے ہیں، ان سے لوگ دینی مسائل پوچھتے ہیں، ان سے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اس طرح سے استمداد یا مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بارسوخ اور پختہ ماہر علماء دین سے لینی چاہیے. ان سے فتوے پوچھتے ہیں، دینی سوال پوچھتے ہیں، اور وہ بھی جواب دے رہے ہیں. یہاں اب ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی دین کے معاملے میں ہم یہ سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے ذکر اور نصیحت کے لیے یا حفظ کے لیے، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، آسان کیا ہے. تو ہے کوئی یاد کرنے والا، کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اب تو قرآن تو آسان ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی چیز ہے. دنیا کا کوئی جاہل انسان قرآن سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے، سمجھا تب نہ داخل ہوا. تو اب یہ ایک اشکال ہے ہمارے یہاں کہ دین تو چھوٹے بڑے، عام اور خاص سب کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس کے بعد وہ ایمان قبول کر لیتا تھا. تو یہاں ہم کیوں اس کی پابندی لگا رہے ہیں کہ دین کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے عالم ہی ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے ابھی اردو کا ایک محاورہ سنایا، عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَال. ہر فن کے مخصوص آدمی ہوتے ہیں. فن کا مخصوص آدمی ہونا الگ ہے اور بنیادی یا موٹی موٹی باتوں کا جاننا الگ ہے. یہ آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھیں. ایک آدمی، جیسے مثال کے طور پہ آپ حدیثیں سنتے ہیں، علماء کرام سے پڑھتے بھی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت کا بھی آپ کو علم ہے تو میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی تبلیغ کرو. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ آج ایک آدمی تھوڑی موڑی تقریر یاد کر لیا، قرآن کی آیتوں کو حفظ کر لیا، حدیثوں کو یاد کر لیا، وہ تقریر کر رہا ہے تو آپ اس سے چھڑ کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث بھی معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. پھر آپ یہ پابندی کیوں لگاتے کہ دین سیکھنا علماء سے ہی چاہیے؟ تو یہ اچھی طرح دماغ میں سمجھیں کہ کسی آدمی کا کوئی چیز جان لینا الگ چیز ہے، ماہر فن ہونا الگ چیز ہے. ایک چیز کو یاد کر لینا، یاد کر کے دوسروں کو سنا دینا، یہ الگ چیز ہے. لیکن سمجھانا، مسئلہ بتانا، استنباط کرنا، یہ بہت مختلف چیز ہے. درس و تدریس دینا بہت الگ چیز ہے. اس کی مثال میں انہی معاملات میں دوں، جیسے ابھی میں نے میڈیکل کی، ڈاکٹر کی مثال دی. اگر ایک آدمی کچھ آپ اور ہم بازار میں ملنے والی میڈیکل کی کوئی کتاب یا حکمت کی کوئی کتاب پڑھ لیں، 2 4 5 7 کتابیں پڑھ لیں، اور ایک آدمی باقاعدہ حکمت کا کورس کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، ہاں، اور ایک آدمی میڈیکل کالج میں پڑھ کر باہر باقاعدہ نکلتا ہے، کیا بازار میں جس آدمی نے 2 4 کتابیں خرید کر پڑھ لی اور جس نے کورس مکمل کیا، اساتذہ سے پڑھا، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ آپ بازار میں کتابیں پڑھنے والے سے علاج کروانے جاتے ہیں کیا؟ کورٹ میں ایک آدمی جائے اور آپ اور ہم میں سے کوئی کہے کہ میں نے قانون کی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کی کتابیں میں نے پڑھ لی، آئین کی کتاب کو میں نے کافی کچھ سمجھ لیا ہے اپنے طور پر،
لہٰذا مجھے عدالت میں کورٹ میں پریکٹس کرنے کا، آرگومنٹ کرنے کا، وکالت کا جو ہے وہ اجازت نامہ دیا جائے، یا میں اتنا جانتا ہوں مجھے جج بنا دیا جائے. تو کیا جج اور وکیل آپ بن جائیں گے کچھ کتابیں پڑھ کے؟ فرق سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کو ایک آیت اور حدیث معلوم ہے پہنچا دینا، یہاں پہنچانے میں روایت کو بیان کرنے میں آپ کے حفظ کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی، اور تدریس میں، فتوے میں آپ کو مسائل کو سمجھنے اور اس کے فنی اعتبار سے عبور اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کو اچھی طرح فرق سمجھیں. یہ آج کل ہمارے یہاں علماء اور بردرز کی بحث چلتی ہے کہ بردرز سے استفادہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے. جس کو جس لائق ہے یا جو جس مقام کا ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے. انزل الناس منازلہم، ان سے وہی استفادہ کیا جائے جو اس کا مقام ہے. ابھی میں نے کچھ مثالیں دی، یہ میں نے عقلی بنیاد پر باتیں کی، آپ اور ہم غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. آئیے دین کی روشنی میں اس پر غور کریں. میں نے دین کی روشنی میں بتایا کہ اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعف دی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ثم وعاها فأداها إلى من لم يسمعها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی، سمع مقالتی، میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا، اور پھر جس نے نہیں سنا ہے اس تک پہنچایا. فرب حامل فقہ، کہ کچھ ایسے فقہ کو اٹھانے والے ہیں، یعنی علم کو اٹھانے والے، کہ وہ اس تک پہنچاتے ہیں جو اس سے زیادہ فقہ والے ہیں، سمجھ والے. یعنی میں ایک آدمی کو ایک حدیث پہنچا رہا ہوں تو ممکن ہے، میں نے صرف یاد کیا، ممکن ہے جس کو میں نے پہنچایا ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوں. غور کیا آپ نے کہ یہاں روایت کو بیان کرنے کے لیے صرف یادداشت ضروری ہے. میں نے پہنچا دیا، مجھے یاد تھی، میں نے پہنچا دیا، میں اس پر حکم لگا رہا ہوں یا اس کے اندر سے مسائل مستنبط کر رہا ہوں، یہ میرا کام یا میری صلاحیت نہیں ہے. جس نے سنا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. یہ پہنچانے والی بات ہوئی. اب فنی اعتبار سے یہ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث میں نے پیش کی، اب فنی اعتبار کو اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا. اب آپ سوچئے کہ ہم دین سیکھنے سکھانے کے معاملے میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھیں، لیکن اگر میں تفصیل میں اور ایک ایک پہلو کو بیان کروں تو بہت وقت طلب ہوگا. اشارات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. آپ سوچئے کہ توریت، انجیل، زبور کو اللہ رب العالمین نے یکبارگی اتار دیا اکٹھا، اور پھر نبی کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہاں بھی بغیر نبی کے کتاب نہیں اتاری. کئی انبیاء آپ کو ایسے ملیں گے علیہم الصلاۃ والسلام کہ ان پر کتاب نہیں اتری، لیکن کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بغیر نبی کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے قوم اور امت تک پہنچا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکسٹ بک، کتاب بغیر معلم کے کام نہیں کرے گی. کافی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتاب بانٹ دوں، عام میں سے ہر شخص مطالعہ کرے اور سب وہی سمجھے جو بیان کرنے کا مقصود ہے، کتاب لکھنے والے کا مطلوب ہے، اس کے مراد اور معانی اور متعینہ مفہوم ہے، سب کے سب وہی سمجھیں، ایسا ضروری نہیں ہے. لہٰذا کتاب کے ساتھ سمجھانے والے کی ضرورت ہے، یعنی معلم کی ضرورت ہے. تو یہ انبیاء کرام کا معاملہ. جہاں تک قرآن، چونکہ یہ آخری کتاب تھی اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت تھی. تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے کس طرح نازل کیا؟ آپ غور کیجئے. پہلی وحی آ رہی ہے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں. بخاری کی وہ روایت اور واقعہ آپ نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، حضرت جبرائیل نے بھیجا، گلے لگایا اور کہا اقرا، پڑھیے. وہ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے والا نہیں ہوں، امی ہوں. پھر دوبارہ ایسا ہی کیا، پڑھیے. پھر آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ کیا محسوس ہوتا ہے بار بار یہ کہنا ہے 3 مرتبہ؟ کیا یہ صرف یوں ہی ہے؟ اس میں کئی باتیں لوگوں نے مستنبط کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ کہنا کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں قاری نہیں ہوں، یہ اعلان ہے اس بات کا دنیا کے سامنے کہ دیکھیے دنیا کا سب سے بہترین کلام جو قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج بن کر معجزے کی حیثیت سے زندہ رہنے والا ہے، اللہ کا کلام ہے.
یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد تو وہ ہے جو پڑھتے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان پر یہ قرآن دیا جا رہا ہے تو کیسے دیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک دن میں پڑھنا سکھا دیا گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری کتاب دے دی گئی ہو۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے، بہت غور سے سنے، میں نے کہا لمبی بات کو میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو روح الامین لے کر آئے۔ نزل بہ، انزلہ، نزلہ، یہ مختلف تعبیرات قرآن میں نزول قرآن سے متعلق استعمال کیا۔ اللہ نے اتارا، تھوڑا تھوڑا اتارا۔ ہاں تو کیسے اتارا؟ جبرائیل کے ذریعے سے۔ صرف اتارا، حضرت جبرائیل نے پوسٹ مین کی طرح صرف پہنچا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوسٹ مین کی طرح صرف پہنچا دیا کہ آپ پڑھیں سمجھیں اپنا کام کریں؟ نہیں، صرف پہنچایا یا اتارا نہیں بلکہ سکھایا۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے کہا علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، کہ اس قرآن کو ایک انتہائی قوت والے، پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا۔ علمہ، سکھایا، تعلیم دی۔ بہت اچھی طرح سمجھیں میرے بھائیوں، اگرچہ آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ علمی سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہماری ضرورت کا اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ دین کو وہیں سے لے جہاں سے لینا چاہیے، دین کو سیکھنے کا جو راستہ ہے اس کو، اس صحیح راستے کو اختیار کریں، ورنہ ہم محنت کر کے بھی کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے سکھایا، تعلیم دی۔ علمہ شدید القویٰ، پوری قوت والے فرشتے نے آپ کو سکھایا۔ اب سکھایا آپ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر دیکھیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے اور قرآن کی وحی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کچھ چھوٹ نہ جائے جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو سورہ قیامہ میں کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس لیے بھی اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دین علماء سے سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، تو انہیں قرآن حدیث کی دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دلیلیں دے رہا ہوں میں کہ دین کو کیسے سیکھنے سکھانے کا نظام اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صرف تھیوریکل زبانی طور سے بلکہ پریکٹیکل اور عملی طور سے بھی تعلیم دی کہ سیکھنا کس سے ہے، پہنچانا الگ بات ہے۔ ہاں، یہاں ان لوگوں سے نہیں، میں طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں، بردرز سے نہیں، علماء سے سیکھنا ہے۔ ان سے آپ کچھ سن لیں ہوئے، جو اسٹڈی کی ہے وہ تقریر کر لیں ہوئے، سن لیں ہوئے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دین سیکھنے کا، سوال پوچھنے کا، سیکھنے سکھانے کا عمل کس سے ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام بتایا۔ حضرت جبرائیل کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ اپنی زبان کو قرآن پڑھنے میں بہت تیزی سے عجلت کے ساتھ حرکت نہ دیں۔ لا تحرک بہ لسانک، زبان کو اس طرح نہ ہلائے، لتعجل بہ کہ اس میں آپ جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر اس کی جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کے پڑھانے کی بھی، پڑھنے کی بھی۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم اسے پڑھیں یعنی جبرائیل علیہ السلام، تو تم آپ جو ہے پڑھنے کی اتباع کیجئے، اس کے پیچھے پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بیان کریں۔ بہت اہم نقطہ، قرآن بھی اللہ نے دیا اور قرآن کا بیان بھی اللہ نے دیا۔ قرآن کے الفاظ بھی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنائے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کے معانی اور مطالب بھی بتائے گئے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا لیکن ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ یہ میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کو صرف اللہ نے الفاظ نہیں دیے، معنی بھی دیے، اور معنی کو تعلیم دینے کے لیے رسول کو متعین کیا، ایک ڈیوٹی بتائی۔ قرآن نے بتایا، آگے میں رسول کی بات کروں گا ابھی حضرت جبرائیل کا تذکرہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس قرآن اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے تو سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ کی طرف قرآن کی وحی کو پورا کیے جانے سے پہلے آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے تو اس وقت وحی پورا ہونے سے پہلے آپ جلدی کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے، تو آپ کو منع کیا گیا. اور وقل رب زدنی علما، اور آپ یہ بھی کہتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. غور کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ کہتے رہیے. اللہ کے رسول اللہ کی حرص تھی نا جلدی کرنے میں، مطلب آپ علم حاصل کرنے میں تیزی دکھاتے تھے. یہ علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ عجلت سے کام نہ لیجیے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں طلب علم، طالب علم اور استاذ کے درمیان جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے اس کا ایک ادب معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر استاذ کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، تو اس کے بات کے درمیان قطع کلامی کر کے بیچ میں سوال نہ ڈالا جائے. اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کوئی اشکال آ رہا ہے، اس کو اپنی بات پوری کر لینی جائے. یہ بیان کرنے میں بھی جو ہے رکاوٹ ہے اور فائدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دونوں کے لیے. لہٰذا اس کی بات جب پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سوال کا، اشکال کا جواب آگے کی گفتگو میں آ جائے اور اس کی بات پوری ہو جائے. اگر اشکال واضح نہ ہو تو آپ اس کے بعد سوال کیجئے. تو ادب تعلیم و تعلم یہاں معلوم پڑ رہا ہے. استاذ اور شاگرد کے درمیان کا ربط اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. مطلب یہ کہ استاذ سے سیکھا جائے، اور استاذ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب میں اشارے کروں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کا معنی بتا رہے ہیں. کہیں ایسا ہے کہ پریکٹیکل آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں، کہیں قرآن کا دیا ہوا سبق کا اعادہ کر رہے ہیں. بخاری کی روایت اب ہر سال سنتے ہیں رمضان میں کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا پورا دور کراتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری سال میں جبکہ قرآن بھی تقریباً مکمل ہو گیا نزول میں، اس سال حضرت جبرائیل نے پورا قرآن 2 مرتبہ آپ سے سنا آپ نے کہ حضرت جبرائیل نے جو آپ کو نازل وحی دی، سکھایا، سمجھایا، اس کے بعد اس کا اعادہ کروا رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام سے سنتے تھے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کہا آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں سناؤں. سورہ نساء پڑھی اور وہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. وہ جو حتی اذا جئنا بکا کیا ہے، وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا والی آیت تک جب پہنچے، تو اس وقت آپ دیکھا کہ آنکھیں اشکبار. اللہ کے رسول نے روک دیا. اس میں ذمہ داری بتائی گئی تھی. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے قرآن لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو سناؤں. کہا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. لم یکن الذین کفروا. حضرت ابی نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے سنوں؟ ہاں آپ کا نام لیا ہے. حضرت ابی خوشی سے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اللہ رب العالمین کسی بندے کا نام لے کر کہے ان سے قرآن سنیے، کتنی عزت کی بات ہے. یہ قرآن سے یہ عزت ملی، قرآن کے عالم ہونے کی وجہ سے عزت ملی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہنا، جہاں اس بات کا کی سند ہے کہ حضرت ابی قرآن کے علم میں بہت اعلیٰ ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا عمل تعلیم و تعلم کے ذریعے سے کرتے رہنا چاہیے. آپ سبق دے اس کے بعد سنیں، یہ طریقہ کار ہو. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت انجیل زبور کی طرح یکبارگی نازل نہیں کیا. اس کی وجہ کافروں کے اعتراض کی شکل میں جواب دیتے ہوئے اعتراض کا ذکر کر کے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا، کہ کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یکبارگی اکٹھا نازل ہو گیا ہو، ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ہاں ایسے ہی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا. کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کر دیں. سن رہے ہیں آپ؟ تعلیم دینے کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی سبق لوگوں کے دماغ میں بٹھانا ہے، سیکھنے والوں کے ذہن نشین کرانا ہے، اچھی طرح سے یاد کرانا ہے، سمجھانا ہے، تو اکٹھا آپ اس کے سامنے القاء نہ کریں، بلکہ تھوڑی تھوڑی تعلیم، تھوڑا تھوڑا درس دیں. اسباق جستا جستا تھوڑا تھوڑا دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے اتارا ورتلناہ ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ کو پڑھ کر سنایا.
تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. یہ تعلیم کے آداب بھی بتائے گئے. آپ غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا، معلم بنانا، پھر قرآن سے متعلق پریکٹیکل بتانا. نماز کی تعلیم دی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریکٹیکل آ کے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں. معراج میں جس رات نماز فرض کی گئی 50 کو 5 کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن کہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے وہ دوسرے دن، اور بخاری مسلم میں اس کے وقت کی تعین کے بغیر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 روز 5 وقت کی نماز پڑھائی. پہلے دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا، دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا اور کہا الوقت بین ہذین. یہ 2 دن میں نے جو نمازیں پڑھائی ہیں اللہ کے رسول، یہ نماز کے اوقات ان دونوں کے بیچ میں ہیں. آپ دیکھیے کہ نماز کے اوقات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور پڑھا کر دکھانے میں نماز کے طریقے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نماز کا طریقہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. یہ تعلیم دیکھیے، تعلیم اور طریقہ دیکھیے. اب میں نے پہلا اسٹیپ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بنایا، معلم قرآن اور معلم شریعت. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات اور معلم امت بنایا. چنانچہ قرآن نے متعدد مقامات پر فرمایا لقد من اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ والی آیت سورہ آل عمران میں ہے. یہ ایسی اس معنی کی آیت یا اس سیاق کی آیت 4 جگہ ہے قرآن میں. تو یہ میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا. فرشتہ نہیں، نور نہیں، انسانوں میں سے تمہاری جنس کا رسول بنایا. اور پھر اللہ نے کیا کہا آگے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تم پر، ان پر. تو صرف تلاوت نہیں کرتے، قرآن پڑھ کر سنا دیا. ہاں، اگر اتنا ہی ہوتا تو دنیا کا ہر شخص جو ہے ایک جیسا عالم ہوتا. کیا بردرز، کیا آپ اور کیا میں اور کیا فلاں. علماء میں غیر علماء میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو قرآن پڑھنا سیکھ گیا بس اتنا کافی ہو گیا. اس میں بھی نہ پڑھنے والے الگ ہو جاتے، لیکن جو قرآن سیکھ گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اور تیسرا کام جو بتایا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ رسول الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعلیم کا طریقہ کیا تھا. میں نے کچھ باتیں جو پہلے بیان کی اور اس میں ذکر آیا کہ اپنے صحابہ کرام سے آپ پوچھتے تھے، پریکٹیکل میں کر کے بتاتے تھے، ان کو مختلف مقامات پر جو ہے سمجھاتے تھے. خواتین میں بھی آپ نے مقرر کیا دین، اور وہاں جا کر ان کو بھی دین کی تعلیم دیتے تھے. آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، لے لو. ہاں، اور بعض روایتوں میں کہ آپ نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. وہ روایت اگر نہ بھی مانے تو قرآن کہہ رہا ہے، روایت موجود ہے. ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے تھے. غور کیجیے، میں پھر سے یہاں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ایک انسان اپنے عام حالات اور ماحول سے سیکھ لیتا ہے. دنیا کا ہر انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کافر بھی سیکھتا ہے. قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، سورہ نحل کی بڑی مشہور آیت، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، جب ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تو تم کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا. ہاں، ہمارے یہاں بزرگان، بعض اولیاء صالحین کی حکایتیں لوگ نقل کرتے ہیں، عقیدت کی دکان چلانے والے، تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو آدھا قرآن یاد تھا، پورا قرآن یاد تھا، اتنا قرآن یاد تھا، ان کی والدہ کو جتنا یاد تھا ان کو بھی یاد تھا. ہاں، اگر یہ آپ مان لیتے ہیں تو آپ قرآن کی بات کو رد کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے شکم سے، پیٹ سے پیدا کیا تو اس وقت تم کو کوئی علم نہیں تھا. اس میں سب لوگ آ گئے، بزرگان دین، اولیاء صالحین صاحب. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے.
سادہ کاغذ، کورا کاغذ تھے تمہارا دل و دماغ. آگے اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے. کان سے آدمی سنتا ہے، ہاں، آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل سے غور و فکر کرتا ہے. یہ آلۂ تعلیم ہے، سیکھنے کے ذریعے ہیں. آپ دنیا میں جتنا بھی علم سیکھتے ہیں اس کا 90% زبان دان کہتے ہیں کہ زبانیں جو سیکھتا ہے 90% آدمی کان سے سنتا ہے. فیصد میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. کان سے سن کر سیکھتا ہے. بچہ دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، غور کرتا ہے کہ فلاں لفظ بولتے ہوئے ہونٹ ہلا رہے ہیں، اس چیز کو دیوار بول رہے ہیں، اس کو ستون کہہ رہے ہیں، فلاں کو جو ہے کوا بولتے ہیں، تو بچہ دیکھ دیکھ کر سن کر اس کو دہرانے لگتا ہے. تو اتنا شعور اگر بچے کو آ گیا اور وہ اپنے ماں باپ کی زبان بولنے لگا، تو کیا آپ اور ہم اس بچے کو بولتے ہیں کہ یہ اردو زبان میں بات کر رہا ہے، یہ بنگلہ زبان میں بات کر رہا ہے، سعودی عرب یا عرب ملکوں میں رہنے والا عربی زبان میں بات کر رہا ہے، تو وہ عالم ہو گیا؟ عربی زبان جانتا ہے اس لیے ہم اس سے قرآن و حدیث سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، غور کیجئے، میں کیٹیگری بتا رہا ہوں. ہر صاحب علم کا درجہ ہے، مقام ہے. کچھ چیزیں بچپن سے آدمی سیکھ لیتا ہے، ماحول سے سیکھ لیتا ہے. کچھ لوگ مخصوص ماحول میں رہتے ہیں. ایک آدمی دواخانے میں ملازمت کرتا ہے تو وہ انجیکشن لگانا یا کچھ چیزیں، ہاں، پٹی کھولنا، سلائن لگانا نکالنا اور کچھ ڈاکٹروں کے کچھ کام وہ سیکھ لیتا ہے. وہاں وارڈ بوائے بھی، کمپاؤنڈر بھی، اور وہاں کا کام کرنے والا انسان بھی. لیکن ہم اسے ڈاکٹر نہیں سمجھتے. ہاں، علماء اور بردرز میں آپ یہی فرق سمجھیے کہ کچھ چیزیں آپ نے سیکھ لی ماحول کے مطابق، اس کو ماہر فن نہیں کہتے، اس کو معلم کا درجہ نہیں دیتے. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ لوگ کچھ سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. اور عام صحابہ کرام عام حالات میں اور بعد کے حالات میں ان صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے تھے جو علماء صحابہ، ماہرین فن ہوا کرتے تھے. یہ ایک کامن بات ہے. بہت سے لوگ حدیث سے پوچھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم. یہ جو علماء صحابہ جن میں سے میں نے چند کا نام لیا، ان علماء صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. سب سے نہیں پوچھا جاتا تھا اور سب لوگ فتویٰ نہیں دیتے تھے. اور ان علماء میں بھی اگر کسی سے فتویٰ پوچھا گیا اور اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا. یہ اہم نقطہ. ہاں، ایک روایت بعض حدیثوں میں حضرت عمر سے اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، سورہ عبسہ وتولیٰ میں ہے نا، وفاکہۃ وابا، کہ ہم نے میوہ اور سبزی پیدا کی. ایک گھاس ہے ابا. تو کسی نے آ کے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق میں سے زیادہ تر مشہور حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ ہم فاکہہ تو جانتے ہیں کہ میوے کو کہتے ہیں، لیکن یہ ابا کیا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو فاکہہ میوے دیے اور ابا دیے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو جواب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا اصول بن گیا. تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول بن گیا کہ اللہ اور رسول کی باتوں میں ایک انسان کو کیا موقف، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جواب دینے میں. آج ہمارے یہاں لوگ جرأت کرتے ہیں، ہاں، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فتوے دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے پناہ سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں گا جو میں نہیں جانتا. بغیر علم کے اگر اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے کہیں ٹھکانہ بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت، کہ اللہ کے کلام میں اپنے دماغ سے بات نہیں کہنا چاہیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہاں، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل و دماغ، اس کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی جواب دینا. ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے. آج کے علماء کنارے لگ جائیں گے، بردرز کی بات چھوڑیے. ہاں، اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے جو کم سے کم 1,00,000 حدیث کو سند، متن اور معنی مفہوم کے ساتھ نہ جانتا ہو، حفظ نہ رکھتا ہو. کوئی نہیں بیٹھے گا آج تو.
حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے، ہاں، حجت اللہ البالغہ میں ایسے بہت سارے اقوال امام شاہ ولی اللہ صاحب نے، اور دوسری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سلف کا منہج اور طریقہ کیا تھا، سند کے ساتھ یہ اقوال نقل کیے لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بردرز کی تقریر سننا چاہیے، یا کوئی بھی ایک آیت کو حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ غور سے سنیں کہ پہنچانا، کسی حدیث کو روایت کو سنانا، ہاں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ فتویٰ دینا، قرآن حدیث کے فہم کو جاننا، تدریس اور تعلیم دینا، اتھارٹی کے ساتھ بیان کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ان کا کیا مقام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام شعبی، عامر بن شرحبیل، بہت بڑے تابعی ہیں، لگ بھگ میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 صحابہ کرام سے ملے، بہت سے لوگوں سے روایتیں سنی، شاگرد ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا، حال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا، سوال کرنے کے لیے آتا، تو ایک عالم اس کے دوسرے عالم کے پاس بھیجتا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا، تیسرا چوتھے کے پاس، گھومتے گھماتے وہ پہلے کے پاس آ جاتا۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علم کو، دین کے علم کو چھپانا مقصود ہوتا تھا، یا وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر میں نے غلطی سے غلط جواب دے دیا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، کیا جواب دوں گا۔ محمد بن منقدر، یہ بھی تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دے رہا ہے، حلال حرام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، سوال کا جواب دے رہا ہے، تو غور کر لے، سوچ لے، اس لیے کہ جب وہ دین کے بارے میں بات بتا رہا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان میڈیٹر اور نمائندہ بن رہا ہے۔ آپ نے کسی شخص سے پوچھا کہ شریعت میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، حرام ہے یا حلال ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، تو اب آپ سے جب سوال کیا تو وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ دین کس نے بنایا؟ حلال حرام کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کا دین بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتا دیا تو سوچئے کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ غلطی سے اجتہادی خطا ہونا الگ چیز ہے، لیکن علم نہ ہوتے ہوئے غلط کہنا، یا علم ہے اور جانتے بوجھتے غلط جواب دینا، جیسے ایک عالم ہے، وہ ایک خاص مسلک اور اصول کو مانتا ہے کہ بھئی میں تو حنفی ہوں، میں تو صوفی ہوں، تو پیر صاحب کی بات کو بطور فتویٰ بولتا ہے، اس بھروسے میں کہ پیر صاحب جو بول رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، یا صرف اللہ کے دین کی شریعت ہے، قرآن حدیث میں کیا ہے میں نہیں جانتا، پیر صاحب کو مانتا ہوں، اور ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو خواب آتا ہے، وہ جو بول دیے بس وہی شریعت ہے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو جاہل ہیں، جو فتویٰ دینے اور علم اور افتاء اور تعلیم کے مقام پر نہیں ہے، ان سے علم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، اور آج اس کی بنیاد پر امت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہے۔ امام مالک کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ امت کا ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے علم کو حاصل نہیں کیا اور دین کے راستے پہ چلا تو اس نے امت کے ہی لوگوں کے خلاف تلواریں نکال لی۔ آج جو تحریکی لوگ خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ کافر ہیں، حکام کافر ہیں، کہیں دھماکہ، کہیں غیر مسلموں کا ایک اعلی کار بنتے ہیں وہ تحریکیوں کا، ہاں، یہود و نصارہ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تنظیمیں بن رہی ہیں، ابھی ایک تنظیم پر جو ہے پھر سے پابندی لگی، ہاں، PFI پر، اس سے پہلے کچھ تنظیمیں تھیں۔ یہ سارے کے سارے اس بدعقیدگی یا غلو آمیز اسلام اور غلط فکر اور غلط منہج کے شکار ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء سے دین نہیں سیکھتے تھے۔ یہ جدید دور کے خارجیوں کے بارے میں پہلے سے لے کر آج تک ان کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ یہ علماء سے دور رہتے ہیں، علماء سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ پرانے خارجیوں میں جو اقوال پائے جاتے تھے آج بھی ملیں گے۔ وہ علماء اور اس وقت کے ائمہ کو برا بھلا کہتے تھے، آج کے جو خارجی تحریکی ہیں وہ خارجی اپنے آپ کو بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر میں یہ بات ہے۔ یہ اخوانی ہمارے یہاں جوشیلے جذباتی نوجوانوں کی مختلف تنظیمیں، جس میں PFI اور اس سے پہلے جس پر پابندی لگی، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں ان کے اقوال، ہاں،
داعش کے جو شرائط تھیں، میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں یا کسی دوسری کتاب میں ابھی میں نے پڑھا، شیخ ربی لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے جس طرح خارجیوں نے کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو یہ کہیے کہ میں اسلام سے مرتد ہو گیا تھا، یہ قبول کیجیے آپ، اور پھر اپنے آپ کو مرتد مان کر پھر سے آپ ہمارے سامنے کلمہ پڑھیے، مسلمان ہوئیے، تب ہم آپ سے بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے، اہل بیت میں سے، ان سے کہہ رہے ہیں یہ خارجی شرط رکھی، دکتور ربی نے ذکر کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری اس بات کو میں مان لوں اور یہ کہوں کہ میں مرتد ہو گیا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دی، دین کی خدمات کی ہیں، وہ ساری کی ساری رائے گاہ عقارت ہو جائے گی اور بہت ساری باتیں رد ہو جائے گی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، جنگ لڑی، نہروان کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مقتولین میں وہ شخص ملا جس کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ وہ ذو الصدیہ ہوگا، اس کا سینے کا ایک حصہ جو ہے ابھرا ہوا ہوگا، مقتولین میں وہ بھی ملا لاشوں کے بیچ میں۔ اللہ کے حضرت علی نے شدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور ان کو اہل حق کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ شرط تھی نا، بتایا کہ داعش کے لوگ جو ابھی ایک تنظیم بنی تھی نا، یہود نصارہ نے بنائی تھی، ہمارے ہاں نوجوان اندھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ فتنے جب آتے ہیں نا تو عالم ابتدا میں جان لیتا ہے، اور جاہل فتنہ جب نقصان پہنچا چکتا ہے اور واپس ہونے لگتا ہے، اس کے بعد جاہل اس فتنے کو جانتا ہے۔ ہاں، تو شروع میں لوگ داعش کے بارے میں علماء کرام کہتے رہے، لوگ مانے نہیں، ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں علماء جو کہتے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، ارے یہ بزدل ہیں، حالات سے واقف نہیں ہیں، جدید تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، فقہ الواقع سے دور ہیں، علماء تو ایسے ہیں، علماء تو ویسے ہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت جو چلایا گیا ہے، اور ہمارے یہاں منکرین حدیث، تحریکی، اخوانی، خارجی، رافضی، ان کے ایجنٹ، یہ سب جو میں نے نام لیا، یہ صرف بھرپائی کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے علماء کے تعلق سے ہمارے عوام کو بدگمان کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ علماء سے دوری، دین سے دوری، علماء کا فقدان، کل میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ یہ فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عالم علماء کا عدم وجود جہالت کو فروغ دے گا، اور جہالت سے ہر برائی پیدا ہوگی، شرک، بدعت، خرافات، منہج کا انحراف، ہر دشمنوں کی چالوں کی کامیاب ہونا، سب چیزیں آئے گی، اور وہ اسی کا شکار ہے مسلمان۔ بات تھوڑی یعنی ادھر اس طرح سے آگے بڑھ گئی کہ آپ یہ ان مسائل سے جڑے ہوئے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خالی خلی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی سے کتنے بڑے خطرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کہا تھا کہ علماء سے، صحابہ کرام میں اور اس زمانے میں ایک طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ حلال حرام کا فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ میں آج دیکھتا ہوں ہمارے کچھ بھائی، ان کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، ہاں، ایڈوکیٹ فیض صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سے پہلے تھے، اور ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کو اللہ گواہ ہے دل میں ان کے تعلق سے بغض نہیں ہے، اور میں ذاتی طور سے ان پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دین کا تقاضا ہے، یہ بیان کریں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیا کر رہے ہیں، حلال حرام کا، دین کے مسائل کا، اصول و ضوابط کا، منہجی امور کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ ایسے مسائل میں وہ جواب دے رہے ہیں پبلکلی جس میں علماء بھی احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ سلف کا قول بتایا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کو چھوڑیے، آج کے زمانے میں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، چھوٹا عالم ہوں میں، لیکن اللہ گواہ ہے کئی مقامات پر، ابھی کل ہمارے یہاں کھانے پینے کے درمیان کچھ سوالات کیے گئے، ہاں، دیوالی اور اس کی مٹھائی اور اس سے متعلق، میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میرے اگرچہ شاگرد ہیں اور کچھ تعلق والے علماء ہیں، یہ جواب دے دیں، مجھے جواب نہ دینا پڑے، واللہ فتویٰ دینا الگ چیز ہے، تقریر کرنا یا کچھ مسائل جو ہم نے جانا ہے اسٹڈی کرنا، بیان کرنا الگ چیز ہے، ہاں، حلال حرام بولنا اور پھر اس کے ما لہو ما علیہ کو جانے بغیر کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک حالات میں ایک ہی فتویٰ ہر حالت میں نہیں دے سکتے، عام طور سے کچھ تفصیلات ہوتی ہیں۔ ایک جاہل آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ کسی مسئلے میں ایک پہلو کی حدیثیں یا آیتوں کو جانا، اب اس کے سامنے جب سوال اٹھا فوراً حکم لگا دیتا ہے، فوراً فیصلے ٹھوک کے کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ حرام ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ حلال ہے۔
جبکہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ابھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جو بدعتی فرقے گمراہ ہوئے، اب ایک آیت ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ اہل سنت والجماعت کا دستور کہلاتی ہے یہ آیت. پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، دوسرا ٹکڑا ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہمیہ اور ان کے موافقین جو اللہ کے اسماء اور صفات میں اس گمراہی کا شکار ہوئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا یا تو انکار کر دیا یا اس کی تعویل کی، تحریف کی، تو انہوں نے اس ٹکڑے کو لے لیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اگر جیسا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ حی ہے اور ہم بھی حی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے قرآن میں ہے، اب ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ تو اللہ کے جیسا قرار دینا ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کا رد کر دیا. اب ید کہا ہے بل یداہ مبسوطتان، تو اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تو کہا کہ یدا سے مراد ہے اللہ کے نعمت اور قدرت. جب نعمت اور قدرت تو تثنیہ لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایک علمی بحث ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر نعمت اور قدرت مانا ہی ہوتا تو ابلیس لعنت اللہ علیہ یہ فرماتے، ہاں جیسے یہ آج کل جو نقطے لاتے ہیں، ابلیس یہ جواب دیتا اللہ سے کہ تو نے آدم کو جو ہے اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا تو مجھے بھی تو نعمت اور قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ خصوصیت بتائی نا اللہ نے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ میں ان کا جواب دے رہا ہوں. تو اب انہوں نے ایک ٹکڑا لیا اور اللہ کی صفات کے بارے میں گمراہ ہو گئے، اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا وہو السمیع کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سننے والا دیکھنے والا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اس کی طرح نہیں ہے، اس کا سننا ہماری طرح نہیں ہے. ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، توجہ ہٹ گئی. اگر 2 لوگ بولنے لگے، 4 لوگ بولنے لگے، سب کی نہیں سنیں گے. ایک فاصلے سے کوئی بول رہا ہے نہیں سنیں گے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہم تفصیل بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین السمیع ہے، کائنات کی ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر آواز کی نیت کو بھی جانتا ہے. ہم یہاں سب جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت تک جتنے انسان اور جنات ہیں، سب جمع ہو جائیں، سب اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سب کی دعا کو سنے گا. نہ صرف سنے گا بلکہ یہ بھی جانے گا کہ کون کس جذبے سے، کس نیت سے دعا مانگ رہا ہے. اس کا سننا ہمارا سننا ایک جیسا ہوا کیا؟ مخلوق کے سننے میں، دیکھنے میں، صفات میں فرق ہوتا ہے. ہاں، چیل کی آنکھ، کوے کی آنکھ، الو کی آنکھ، چمگادڑ کی آنکھ، شیر کی آنکھ، گدھے کی آنکھ، سب کی آنکھ ایک ہی ہے، آنکھ کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن فلاں کی سب کا معنی بدلتا جا رہا ہے. جب مخلوق کی صفات میں اتنا فرق ہے تو خالق مخلوق کی صفات میں کتنا فرق ہوگا؟ یہ بات ان عقل والوں نے سمجھی نہیں. لیسا کمثلہ شیء پکڑا جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور دوسرے لوگوں نے وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کو جن لوگوں نے پکڑا تو کہا کہ جب اللہ سننے دیکھنے والا ہے، ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں، تو اللہ ہماری طرح سنتا دیکھتا ہے، ہم اللہ کی طرح سنتے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بھی گمراہ ہو گئے. اہل حق، اہل سنت والجماعت نے دونوں ٹکڑوں کو لیا. دیکھیے یہاں اہل علم کا یہ جہمیہ، قدریہ، یہاں میں آپ کو بتاؤں، ہاں میرے سامنے جو کاغذات ہیں نا اس میں کچھ مثالیں ہیں بہت ذہین. ہم اور آپ قرآن حدیث کی اس باریکی کو، عربی زبان کی اس گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے جو یہ گمراہ فرقوں کے ماہرین گئے تھے. کشاف اس کی تفسیر ہے، ہاں زمخشری کی کشاف. ہاں معتزلی تھا، گمراہ تھا، لیکن اس کی تفسیر کو بہت اچھا عربی زبان کے حساب سے مانا جاتا ہے. میں نے ابھی بیدر کی تقریر میں بیان کیا تھا شیخ دکتور ربی کے حوالے سے، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ذکر کیا کہ ابن ماوردی بہت ذہین، بہت اعلیٰ دماغ، ان کے دماغ کی اور ذہانت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. لیکن آگے انہوں نے بیان کیا، امام ذہبی نے ان کی ذہانت کے اقوال نقل کرنے کے بعد، کہ اس ذہانت پر اللہ کی لعنت ہے اور اس سے محروم رکھنا بہتر ہے جو انسان کو گمراہی سے نہ بچا سکے، ذہین ہونے کے بعد بھی گمراہ ہو جائے. اور وہ موٹی عقل اور بیوقوفی جو بہت گہرائی نہیں رکھتی ذہانت، لیکن انسان کو، ایسی عقل والے کو جو نجات دلا دے ہوئے حق پر قائم رکھے، وہ قابل مبارکباد ہے. تو آج پرانے جو گمراہ فرقے تھے، اشعری، ماتریدی، کلابیہ، جہمیہ، معتزلہ، رافضیہ، صوفیت، اور مختلف، اور جدید دور کے جو نئے بدعات والے ہیں
وہ اخوانی ہو، صوفی ہوں، تصوف میں نئے فرقے والے ہوں، نئی تنظیمیں ہوں، سروری ہوں، قطبی ہوں، ہاں جماعت اسلامی، فلاں تنظیم، فلاں ڈھما تنظیم، یہ پرانی بدعت والے ہو یا نئے بدعت والے ہو، آپ ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ذہانتیں ہیں، دعوے ہیں، ڈگریاں ہیں، قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرنے میں ان کے ہاں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا جی، میرے پاس مضمون ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے وقت اور جاری رکھ سکتا ہوں؟ کھل کے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ لے لیں اور ہاں 5 منٹ۔ حالانکہ جو مضمون ہے میرے پاس وہ بہت سارا ہے، سلف کے تعلق سے جو باتیں ہیں، علماء کے احترام کے ضمن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولو الامر کی۔ اب اولو الامر کون ہے؟ اس میں عمراء اور حکام کے ساتھ علم والوں کا بھی ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلا جو علم والا اعلیٰ مقام کا ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے معیار کا، اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تابعداری کے ساتھ۔ قرآن حدیث کے خلاف جائے گا تو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کتنا بڑا بھی امام ہو، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں چلے گی۔ تو اولو الامر کی بات، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل علم کی بات کو ماننا قرآن کا حکم ہے، قرآن و حدیث کے تناظر میں۔ ہاں اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو بہت جگہ ملے گا اللہ کے انبیاء کو خطاب کر کے اللہ نے کہا۔ دیکھیے میرے پاس کئی آیتیں تھیں، وقت نہیں ہے، اس لیے مضمون کو صرف بیان کر دوں، آپ قرآن میں پڑھتے رہیے کہ انبیاء سے کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا آپ اس کی اتباع کیجئے اور لوگوں کی احوا کی اتباع نہ کیجئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی، احوا کی پرستی کی پیروی کرو گے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ علم کے مقابلے میں اللہ نے احوا کا ذکر کیا، کاش تفصیل کا موقع ہوتا۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا، احوا کیا ہے؟ جو اس کے خلاف ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بدعتی ہوں، بے جاہل ہوں یا گمراہ بدعتی ہوں، ایک ہے علم کا نہ رکھنے والا، ایک ہے علم رکھتا ہے لیکن ادھورا رکھتا ہے، ایک ہے جو علم رکھتا ہے لیکن غلط علم رکھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہے نا گمراہ لوگ شرک اور بدعت کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور جاہل لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کیا قیامت کے دن بچ جائیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا کہ قبر پر نظر و نیاز کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، بابا کو پکار سکتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ سکتے ہو، مولوی نے کہا مان لیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، قرآن نے کہا یہ حرام ہے، شرک ہے، اس پہ مر گئے کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے اگر شرک اکبر پر مر گئے۔ تو احوا کی پرستش نہیں کرنی ہے علم کے مقابلے میں۔ اب علم کہاں ہے؟ اہل علم کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھتے، ان کی بات کو نہیں ماننا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات مانی تو آپ ہوا پرستی کر رہے ہیں۔ یہاں میرے سامنے شیخ صالح الفوزان کی کتاب کا ایک پورا ایک درس ہے جس میں انہوں نے شباب امہ، یہ اکٹھا ایک کتاب ہے کہ علماء سنہ کی طرف سے شباب امہ، امت کے نوجوانوں کی طرف کچھ رسائل، ہاں اس میں انہوں نے شروع میں تمہید میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب نوجوانوں کو کتنی تلقین، عقائد کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، یہاں تک کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ یہ رات میں مجھے بیان کرنا تھا، رہ گیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، ہاں اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ۔ دیکھیے امت کا معلم ہمیں سکھا رہا ہے، نوجوانوں کو اخلاق کی حفاظت کا بھی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس ضمن میں شیخ نے بہت ہی پیاری باتیں کہی ہیں، ہاں یہ کم سے کم 5-7 صفحات پر مشتمل جو ہے، میں پورا اقتباس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ نوجوانوں سے کہا ہے، ہمیں اور آپ سے کہا ہے شیخ نے، شیخ صالح الفوزان نے، کہ تعلیم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے صحیح رخ، صحیح علماء جن کے بارے میں آپ دکھائی دیوے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ان کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ہاں بہت معلومات ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، نہیں لینا ہے علم۔
اللہ سے ڈرنے والا ہے لیکن اس کے پاس مہارت نہیں ہے، سند نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، علماء کرام اس کو فتوے کے لائق نہیں کہتے. آپ کیسے جانیں گے کہ یہ عالم ہے یہ عالم نہیں ہے؟ اتنے سارے علماء. آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے ایک اختلاف چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، ان کو درس کے لیے بلایا جائے نہ بلایا جائے، تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو علماء کرام ہیں مستند، ان کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان پر سب متفق ہیں. جن کے بارے میں اختلاف ہے، جب اتنا سارا نازک معاملہ ہے یہ دین کا سیکھنا سکھانا اور اس میں شک شبہ ہے اور علماء کرام اس کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس میں احتیاط برتے، تو احتیاط کیوں نہیں برتتے لوگ؟ کیوں نہیں بچتے؟ احتیاط کا پہلو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ عام مسائل میں شریعت میں یہ اصول ہے کہ اگر دو مسئلے میں آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو جس میں احتیاط ہے اس کو اختیار کریں. تو یہاں کیا ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو اچھی نیت سے بلا رہے ہو، وہ بھی اچھی نیت والا ہے لیکن غلط دین، کم معلومات کی وجہ سے غلط فتویٰ دیتا ہے، غلط معلومات دیتا ہے، تو کس کا نقصان ہے اس میں؟ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ بیان کر رہا ہوں یا علماء کرام بیان کر رہے ہیں، تو کیا ان سے دشمنی ہے یا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا کوئی نقصان؟ کیا کس مرحلے میں فائدہ ہے؟ یہ شریعت کی ذمہ داری ہے. تو شیخ نے بھی بڑی عاجزی سے کہا اور پھر علماء کی پہچان بھی بتائی کہ دوسرے علماء جن کو بتا رہے ہیں کہ یہ فتویٰ دینے کے لائق ہیں، یہ قابل استفادہ ہیں، معلم ہو سکتے ہیں، ایسے معتبر علماء جو دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے. چنانچہ علم کو علم کے ذریعے سے دروس کی شکل میں، محاضرات کی شکل میں، جمعہ کے خطبوں کی شکل میں یا دوسرے مقامات پر جہاں دین سیکھا جاتا ہے، وہاں بہتر سے بہتر ماہر اور معتبر علماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء سے استفادہ کیا جائے. یہاں میں بات اگرچہ وقت ہو گئے لیکن دو نقطہ شیخ نے بتایا کو اس کا صرف سرسری ذکر کر دوں کہ دین سیکھنے کے سلسلے میں دو منحرف چیزیں ہیں، اس کو میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں نوجوانوں سے. تو یہ انہوں نے ڈیٹیل میں کہا ہے، میں دو جملے میں کہوں. پہلی چیز یہ کہ کتابوں سے استفادہ، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، یہ نیٹ پر اور ادھر ادھر چلے گئے، کیا کیسٹ سن لی تو کسی عالم، بڑے عالم کی کیسٹ سن لی، کتاب پڑھ لی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم عالم ہو گئے. ہمارے بردرز حضرات محنت کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں. علماء سے باقاعدہ درس لے کر اصولوں کو سیکھ کر فنی اعتبار سے باریکیاں جانے بغیر اگر آپ صرف کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. شیخ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھیے طریقہ کار سلف سے خلف تک یہ ہے کہ علماء سے ملاقات کی جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے سیکھا جائے. اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو دیکھیے قرآن کی بات ہم نے پڑھی، وہ محدثین جو ہے محدثین کے پاس جاتے تھے. اس کے علاوہ وہ خوارج کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ وہ قرآن تم سے بہتر پڑھ، تم اپنا قرآن کا پڑھنا ان کے سامنے بہت حقیر سمجھو گے لیکن ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کی حدیث سے کہ صرف پڑھ لینا یہ سند نہیں ہے. کسی نے اگر پڑھ لیا علماء کی کتاب یا قرآن حدیث کے ترجمے کو آپ کے سامنے تقریر میں بیان کر دیا تو وہ اس کے لائق نہیں ہو گیا کہ آپ کو دین سکھائے، معلم بنے یا مفتی بن کر آپ کو فتویٰ دے حلال حرام بیان کر. بہت اچھی طریقے سے سمجھیں. یہ پہلی چیز جو بیان کی، اس پر انہوں نے کئی دلیلیں بیان کی ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک نوجوانوں سے کہی کہ دعات ضلالت جو گمراہی کی دعوت دینے والے ہیں آج بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان سے اے نوجوانوں تم ہوشیار رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے امت پر آپ لوگوں کے بارے میں گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کوئی خانہ چھوڑا نہیں ہے، ہم کو سب بتا دیا. تو اس میں ایک اہم بات بتائی کہ گمراہ کرنے والے امام ہوں گے، جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام ہوں گے، ہمارے ہی بیچ میں ہوں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی امت پر ایسے منافق سے جو بڑی زبان کا جانکار ہے، فصاحت و بلاغت سے بات کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بولنے میں ماہر ہے، ہاں، اور آج کل اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلط ہیں ان کے پاس ٹی وی چینل، اسباب، اچھا کیمرہ وہ ہے، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ دیکھو مولوی لوگ تو پیچھے ہیں، یہ لوگ آگے ہیں، گلیمر کی دنیا ہے. یہاں جدیدیت مت دیکھیے، اسباب مت دیکھیے، اصول دیکھیے، علم دیکھیے، دلائل دیکھیے. تو شیخ نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، مثالیں دی طب کی، ڈاکٹری کی، اور پھر قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم ہے، معتبر علماء ہیں. ذکر قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو اس سے سوال کرنا چاہیے. لہٰذا اہل ذکر کا وہ کیا جائے. اور ایک روایت میں اس کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری کی بہت مشہور اور لمبی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے. اس کو ندامت ہوئی اور وہ شخص گیا ایک راہب کے پاس. ایک راہب کے پاس، اگر میں کہوں تو کوئی طنز نہ سمجھیں کہ ایک ایسا آدمی جو دیندار تو تھا لیکن عالم نہیں تھا. ہاں،
فضائل اعمال والا مان لیجئے کوئی صوفی پیر صاحب یا بردر کہہ لیجئے، ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے. یہ میں پھر سے کہوں طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اشارہ کروں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج کل. میں نے 99 قتل کیے، اب میں توبہ چاہتا ہوں. کیا میری توبہ ہے؟ کہا ارے اتنے قتل کیے کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ جاہل تھا، فتویٰ دے دیا. اس نے اس کو بھی مار دیا کہ جہاں ایسا نہیں سینچری پوری ہو جائے، 100 پورا کر لیا. لیکن پھر ندامت ہوئی، ایک عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، بخاری مسلم وغیرہ کی بہت مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ توبہ کیوں نہیں ہے؟ تم ایک کام کرو، جس بستی میں تم رہتے ہو یہ برے لوگوں کی بستی ہے، فلاں نیک اور عابد زاہد لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگ بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، انشاءاللہ تمہارا گناہ معاف ہوگا، اللہ غفور رحیم ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی. رحمت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، توبہ کر کے آیا تھا. عذاب کے فرشتے آئے کہ بڑے گناہ کیا ہے. ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا دونوں کے بیچ میں، بعض روایتوں میں کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی. کیا آئی؟ کہ اس کو دونوں بستیوں سے پیمائش کی جائے کہ جس سے قریب ہوگا ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام کیا جائے. اور اللہ نے نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف کے فاصلے کو کہا کہ تو قریب ہو جا، اور اس کو کہا کہ دور ہو جا. اور جب ناپا گیا تو ایک بالش تو وہ نیک لوگوں کی بستیوں سے زیادہ، بستی والوں سے زیادہ قریب تھا. ہاں یہ پوری روایت آپ جانتے ہیں. اس پوری روایت کا ماحصل اس میں ایک نقطے کی بات شیخ فوزان نے بیان کی، صالح الفوزان نے، کہ دیکھیے وہ آدمی جو خیر اور جنت کے راستے پر گیا، سچی طلب کے ساتھ گیا تھا، تو کیوں اس کو یہ خیر ملا؟ جب اس نے عالم سے فتویٰ پوچھا، جب اس نے راہب سے، عبادت گزار سے. اس میں شیخ اوزائی اور دوسرے لوگوں کے اقوال دکتور ربی نے پیش کیا ہے کہ ابن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ دین، یہ جو تمہارا دین ہے نا، یہ اسناد اور یہ تمہارا دین ہے، تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. راویوں کو دیکھو، امام مالک، امام ابن سیرین کے اقوال اس سلسلے میں سب بدعتی لوگوں سے دین مت لو، حدیث مت لو، سیکھو مت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے. امام اوزائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی بدعت کرتا ہے تو شیطان اس کو عبادت کی طرف لگاتا ہے. ایک حق کا متلاشی ایک عام آدمی جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کی عبادت، ریاضت اور نیکیوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ارے صوفی لوگ تو تزکیے کی بات کرتے ہیں، فضائل اعمال والے تو وہاں جاتے ہیں جہاں بعض دیہاتوں میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو مسجد میں لے آیا، فلاں یہ کام کر دیا، فلاں یہ کام کر دیا. تو ایسی کچھ چیزوں کو رجھانے کی بتاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو، لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اپنی ہوا، احوا اور بدعات و خرافات کے ذریعے اس کو اصل دین اور منہج سے دور کرتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو شیخ نے اس کو ذکر کر کے کہا کہ آج اس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان والدین کے ساتھ کی بات نہیں مانتا، علماء سے بات نہیں مانتا، مسجد سے تعلق نہیں رکھتا، اور پھر سری طور سے، خفیہ طور سے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے، دوسروں کا شکار بنتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جمعہ جماعت چھوڑ دیتا ہے، جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، وہاں مقتولین میں پایا گیا، فلاں جگہ پولیس نے ریڈ ماری، وہاں گرفتار ہوا، فلاں شخص جو ہے ایسا کیا، اور پھر ماں باپ پریشان رہتے ہیں. امت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اپنے گھر اور اپنی قوم کو بھی جو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو دین کے راستے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے اپنی طاقت کے مطابق اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.